بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب ہماری اردو بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ حبیب صاحب کی شاعری کا لطف لینے کے لیے، اس کی روح کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط اردو کی ضرورت ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بہت کمزور عہد میں پیدا ہوئے جب اردو بڑی کمزور ہو گئی۔ حبیب صاحب کے بعد دیکھیے 125 کروڑ کا ہندوستان ہے، اس میں آئی ایس یا آئی پی ایس ہونا آسان کام نہیں ہے۔ جو شخص ان عہدوں پر آتا ہے وہ ایک شخص بھی ہوتا ہے، ایک شخصیت بھی ہوتا ہے، اور اپنی ذات سے ایک انسائکلوپیڈیا بھی ہوا کرتا ہے۔ جناب قیصر خالص صاحب پولیس کے بہت بڑے آفیسر ہیں، لیکن ہماری نظر میں ان کا احترام بحیثیت شاعر کے بہت ہی بلند ہے۔ ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ شکریہ انور بھائی، اجازت حضور۔ آج اس ادبی اور خالص ادبی مشاعرے کے لیے میں این سی پی کے مائنورٹی سیل کے آل انڈیا صدر ایڈوکیٹ جلال الدین صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور بڑی کاوش ان کی آج بانگے درا کی ہے۔ یہ ایک میگزین جس کو ابھی میں نے پڑھا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی معیاری اور بڑی جس کو کہتے ہیں کہ فکر انگیز میگزین ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میگزین زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں گے تو سماج ضرور ہمارا آگے جائے گا۔ اور دوستو، جیسا کہ شاعری کا مقصد ہے، اور میں عموماً اس بات کو کہتا ہوں، بہت کرم فرما میرے یہاں سامنے بیٹھے ہیں اور معیاری شاعری سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ معیاری شاعری آپ کے سامنے پیش کی جائے جو نہ صرف کہ آپ کو اچھی لگے بلکہ آپ کے فکر کی بھی ایک فکر کو ابھارے، وہ سوچنے کے لیے مجبور کرے۔ اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایک نئی غزل آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تو آج اسی حوالے سے ایک تازہ غزل کے چند اشعار، اور جب یہاں بیٹھا ہوا تو بہت سارے لوگوں کے ایس ایم ایس آئے تھے، یہ پڑھیے وہ پڑھیے، جاتے جاتے اگر وہ موقع ملا تو 2-4 اشعار اس کے پڑھ کے میں جاؤں گا۔ تو عرض کیا ہے کہ محمل ہے نہ جانیں تو سمجھیں تو حقیقت ہے، محمل ہے نہ جانیں تو سمجھیں تو حقیقت ہے زیست فقط دھوکا اور موت حقیقت ہے زیست فقط دھوکا اور موت حقیقت ہے۔ اور شعر کہ ہم پر یہ عنایت بھی کیا تیری محبت ہے، ہم پر یہ عنایت بھی کیا تیری محبت ہے، آنا بھی قیامت ہے جانا بھی قیامت ہے، ہم پر یہ عنایت بھی کیا تیری محبت ہے، آنا بھی قیامت ہے جانا بھی قیامت ہے۔ کہ توہین وفا ہے یہ ہنگامہ ہے کیوں اتنا، توہین وفا ہے یہ ہنگامہ ہے کیوں اتنا، اس دشت وفا میں کیا پہلی یہ شہادت ہے، توہین وفا ہے یہ ہنگامہ ہے کیوں اتنا، اس دشت وفا میں کیا پہلی یہ شہادت ہے۔ اور ایک شعر آج کے حالات کے حوالے سے کہ بدلا ہے زمانہ بس حالات نہیں بدلے، بدلا ہے زمانہ بس حالات نہیں بدلے، واہ واہ، بدلا ہے زمانہ بس حالات نہیں بدلے، حق گوئی میں لوگوں کو اب بھی تو قباحت ہے، حق گوئی میں لوگوں کو اب بھی تو قباحت ہے۔ اور ایک ضد کے سبب دونوں مشکوک ہیں اب تک بھی، کیا کہنے، واہ حضور، ایک ضد کے سبب دونوں مشکوک ہیں اب تک بھی، انکار ہے ہونٹوں پر آنکھوں میں محبت ہے، انکار ہے ہونٹوں پر آنکھوں میں محبت ہے، اور یہ معرکہ آرائی کیا ایک طرف سے تھی، واہ واہ، توجہ طلب شعر کہ یہ معرکہ آرائی کیا ایک طرف سے تھی، کچھ اپنے کیے پر بھی کیا تم کو ندامت ہے، کچھ اپنے کیے پر بھی کیا تم کو ندامت ہے، اور کچھ تو ہی بتا آخر
کیوں کر تیرے بندوں پر، کچھ تو ہی بتا آخر کیوں کر تیرے بندوں پر، ہر شب ہے نئی آفت ہر روز مصیبت ہے، ہر شب ہے نئی آفت ہر روز مصیبت ہے۔ اور ایک پیغام کے حوالے سے یہ شعر، مانا ہو تماشائی تم ظلم مسلسل کے، مانا ہو تماشائی تم ظلم مسلسل کے، لیکن یہ خاموشی بھی ظالم کی حمایت ہے۔ مانا ہو تماشائی تم، مانا ہو تماشائی تم ظلم مسلسل کے، لیکن یہ خاموشی بھی ظالم کی حمایت ہے۔ اور ایک پیغام کے حوالے سے شعر، کیونکہ ایک مسلسل غزل چل رہی ہے، تو اپنی خطاؤں پر نادم ہی ذرا ہو جا، تو اپنی خطاؤں پر نادم ہی ذرا ہو جا، اے دوست اگر تجھ میں تھوڑی بھی شرافت ہے، تو اپنی خطاؤں پر نادم ہی ذرا ہو جا، اے دوست اگر تجھ میں تھوڑی بھی شرافت ہے۔ اور مقطع کہ کیا شوق جنوں تھا جو آئے تھے یہاں خالد، کیا شوق جنوں تھا جو آئے تھے یہاں خالد، اس دشت وفا میں تو ہر لمحہ اذیت ہے، اس دشت وفا میں تو ہر لمحہ اذیت ہے۔ اور یہ غزل کے 2-3 شعر پڑھ کے میں اجازت لوں گا، چونکہ گھڑی سامنے ہے اور وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا تو کئی میسیجز آئے، تو اسی حوالے سے 2-4 اشعار پڑھ کے میں ایسے انشاءاللہ اجازت لیتا ہوں۔ ایک غزل ہے جو بہت پہلے کہی تھی، چند اشعار اس کے، کہ یہ زمان و مکان کا ستم بھی نیا، یہ زمان و مکان کا ستم بھی نیا، تیرا غم بھی نیا میرا غم بھی نیا، یہ زمان و مکان کا ستم بھی نیا، تیرا غم بھی نیا میرا غم بھی نیا۔ اور شعر کہ بدگمانی نے تبدیل محور کیے، بدگمانی نے تبدیل محور کیے، کعبہ اس کا تو میرا صنم بھی نیا، کعبہ اس کا تو میرا صنم بھی نیا، آفریں آفریں دشمن جاں میرے، آفریں آفریں دشمن جاں میرے، تیری ایجاد ہے یہ ستم بھی نیا، تیری ایجاد ہے یہ ستم بھی نیا۔ اور اصطلاح جہاد آج بدلی ہے یوں، اصطلاح جہاد آج بدلی ہے یوں، کربلا ہے نئی اور علم بھی نیا، کربلا ہے نئی، اصطلاح جہاد آج بدلی ہے یوں۔ آج آپ دیکھیں سیریا اور پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، اصطلاح جہاد آج بدلی ہے یوں، کربلا ہے نئی اور علم بھی نیا، میٹھی باتیں کبھی تلخ لہجے کے تیر، میٹھی باتیں کبھی تلخ لہجے کے تیر، دل پہ ہر دن ہے ان کا کرم بھی نیا۔ اور آخری شعر مقطع کہ لاج خالد کی رکھ لے خدایا ذرا، لاج خالد کی رکھ لے خدایا ذرا، تجھ سے باندھے یہ ہر دن بھرم بھی نیا، تجھ سے باندھے یہ ہر دن بھرم بھی نیا۔ شکریہ۔ عوید بھائی کی حکم ہے تو اصطلاح جہاد آج بدلی ہے یوں، کربلا ہے نئی اور علم بھی نیا۔ بہت اچھے، کیا کہنے ہیں قیصر خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔